السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ سنا جائے سمجھا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع وہ موضوع ہے جو کہ مؤلف علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس عنوان کے الفاظ ایک دفعہ پھر دہرا دوں تاکہ آج کی گفتگو اور سابقہ پروگرام میں ہونے والی گفتگو میں آپس میں باہمی ربط پیدا ہو سکے۔ ارتباط الخیر والشر بالعمل، کہ خیر اور شر یہ جنم لیتا ہے ان اعمال کی بنیاد پر جو انسان اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے۔ تو اگر اچھا عمل ہے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا ہوگا، اور اگر برا عمل ہے لا سمح اللہ لنا تو اس کا نتیجہ بھی اسی طرح برا ہی ہوگا، اور اتنی ہی مقدار میں جتنا اس نے برا عمل کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ جس نے عمل کیا ہے اسی کو ہی اس کی جزا ملے گی، کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے اتنا ہی اور وہی کچھ ہوگا، اسی قدر ہی جس قدر اس نے محنت کی، جس قدر اس نے اپنا جو طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیتیں ہیں وہ صرف کی ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، اس کی کوشش کو ماپا جائے گا، تولا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا، ضائع نہیں ہوگا ایک ذرہ برابر بھی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر مالک الملک رحیم و کریم پروردگار کی جانب سے اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہے، اور اس کو پورا پورا انصاف ملے گا۔ تو گویا کہ وہ شخص جو عمل کرنے والا ہے اسی کو ہی اتنی ہی جزا دی گی، اور جس طرح کا عمل ہوگا اسی طرح کی جزا ہوگی۔ تو ناظرین، اس عنوان کے تحت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بہت ساری نصوص کا ذکر کیا ہے، بار بار قرآن حکیم کی آیات کو لائے ہیں، اور ان میں سے بعضوں کا ہم نے ذکر کیا، تذکرہ کیا، اور چند ایک اور آیتیں ہم ذکر کر کے اس کے بعد آئندہ کا جو موضوع ہوگا اس کی طرف ہم آئیں گے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں یہ اللہ احکم الحاکمین نے ذکر فرمایا کہ جو خیر اور شر کا نتیجہ ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے، اور اس پر رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ سمود، قوم سمود جو تھی، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، سورہ الشمس 30واں پارہ ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے یعنی قوم سمود نے اس کو جھٹلایا، پیغمبر کو، حضرت صالح علیہ السلام ان کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور انہوں نے یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی جھٹلایا، اور جو پیغمبر معجزہ لائے تھے انہی کے ہی کہنے پر کہ ایک ناقۃ اللہ، ایک ایسی اونٹنی ہو جو پہاڑ سے برآمد ہو، بعض کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، وہ اس کو ہم دیکھیں، وہ زندہ اونٹنی ہمارے پاس آئے، تب ہم اس معجزے کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو بڑا ایک عجیب اور انوکھا ان کا یہ مطالبہ تھا قوم کا اس ایمان لانے کے لیے۔ بظاہر محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک محض ایک بہانہ تھا کہ نہ ایسا ہو اور نہ ہمیں ایمان لانا پڑے اور نہ ہم ایمان لائیں، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو دیکھ لیں گے، ایمان تو ہم لائیں گے نہیں۔ جو نیتیں تھیں وہ خراب تھیں، ارادے جو تھے وہ فاسد تھے،
اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے والے اور پیغمبر کی شخصیت کو برحق جاننے والی جو قوم ہوتی ہے وہ اس قسم کے مطالبے نہیں کیا کرتے۔ وہ بظاہر اللہ کی قدرت اور انبیاء رسول علیہ السلام کے طرز عمل اور ان کی صداقت و شرافت، نیکی اور پرہیزگاری، تقوی، ایمان کو دیکھ کر عمل لے آتی، اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو پیغمبر کو بعد میں مطالبے کے بعد جھٹلایا بھی، اور اس اونٹنی ناقۃ اللہ کو بھی جو ہے وہ تکلیف دی، زخمی کر دیا۔ فعقروہا، اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں ایسی آفت نازل کی کہ انہیں زمین بوس کر کے ہی برابر کر دیا، کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک بڑی ہی لرزا دینے والی آیت مبارکہ ہے کہ اس عمل کی، اس رویے اور ان کا جو طرز عمل تھا، اس کے نتیجے میں یہ ہولناک تباہی اور بربادی ان پر آئی۔ انہوں نے یہ عمل کیا، انہوں نے جھٹلایا۔ تو اپنے تئیں یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم ملک میں، اس دنیا میں بڑے خوشحال ہیں، بڑا ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، بڑی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، تو اس کے بعد بھی اس لیے کہ اللہ ہم پہ راضی ہے، اس لیے یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، تو یہ ہم صحیح ہیں، درست ہیں تو ہمیں ملا ہے۔ تو جو یہ صاحب ایمان ہیں وہ غریب بھی ہیں، وہ کمزور بھی ہیں، وہ اپنا اور بھی کم بھی ہیں، یعنی ہر اعتبار سے وہ ہم سے پیچھے ہیں، تو باوجود کہ وہ صاحب ایمان ہیں، تو لہٰذا آخرت میں بھی اگر آخرت کا دن رونما ہوا تو اس میں بھی ہم ہی کامیاب و کامران ہوں گے اور عزت والے ہوں گے۔ یہ ہے بہت بڑا دھوکہ اور فریب، نہ صرف یہ کہ جو نن مسلم ہیں ان کے لیے یا ان قوموں کے لیے، بلکہ بعض مسلمانوں کو بھی یہ دھوکہ شیطان دیتا ہے اور ان کا نفس ان کو گمراہ کرتا ہے، علیاذ باللہ۔ تو اس لیے وہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جو رحیم و کریم پروردگار ہیں، وہ کس طریقے سے پکڑتے ہیں، ان کی پکڑ کتنی سخت ہے اور کتنی شدید ہے کہ کذبت ثمود بطغواہا، سمود قوم نے جھٹلایا سرکشی کے ساتھ۔ فکذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ایک بڑا ہی بدبخت، ان میں سے ایک بپھر پڑا، اٹھا اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنے کی صورت میں اٹھا، اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اس بدبخت نے اور اس کے جو چیلے چانٹے تھے شیطانی، انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں ایک اونٹنی جو ہے وہ زندہ معجزے کی شکل میں دکھائی جائے، ہمیں چاہیے۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے وہ اللہ سے دعا کی اور ایک زندہ اونٹنی، بڑی ہی جو قداور بھی تھی جسم میں اور طاقت میں بھی، قوت میں بھی، تو گویا کہ اللہ نے بھیج دی، پہاڑ کی گھاٹی سے وہ نمودار ہوئی۔ تو اس کے باوجود پھر اس کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اب تمہارے ہی مطالبے پر یہ اللہ کی اونٹنی آ گئی ہے، تو اب تم پر یہ آزمائش ہے اور ایک امتحان ہوگا، اس میں تم کامیاب رہو گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر تم ایمان نہ لائے اس کو دیکھ کر بھی اور اس کو پا کر بھی، بلکہ اس کو کوئی نقصان پہنچایا، تو پھر اللہ کی گرفت، تباہی اور عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو اس بارے میں تنبیہ کر دی، اس بارے میں وعید، ڈانٹ اور ڈپٹ کے بارے مطلع کر دیا تھا۔ تو فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تم نے اس سے تعرض نہیں کرنا۔ تو ایسے قرآن مجید کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی پیتی تھی اپنی باری پر، کہ ان جانوروں اور مویشیوں کے بقدر وہ پانی زیادہ پی جاتی، کیونکہ اللہ نے ایک امتحان لینا چاہا ان سے کہ کس حد تک اللہ کے حکم اور پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اب وہ پانی اتنا زیادہ پی لیتی کہ دوسرے مویشیوں کے لیے کافی نہ رہتا، اور پانی کی قلت بھی تھی، اس وقت کمی تھی، صحرا تھا، تو اس میں
اللہ کے پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن جو ہے وہ آپ کے مویشیوں کے لیے ہوگا، تو آپ اس کے باری کے دن اس کو نہ کوئی تنگ کرے، نہ اس کو اس کے پانی سے ہٹائے، نہ چھیڑے۔ اب یہ تو بات بہت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اونٹنی کو سے تعارض نہیں کیا، بلکہ یہ آپس میں فیصلہ اور مل کر باہمی مشورہ کیا کہ یہ آئے دن جب سے اونٹنی آئی ہے ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے، اور نہ ہمیں پانی پینے کو ملتا ہے، نہ ہمارے مویشیوں کو ایک تکلیف اور اذیت کا باعث ہے، تو اس کا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور جرأت کی۔ اللہ رب العالمین کے اس بھیجے ہوئے پیغمبر کے معجزے کی تکذیب بھی کی اور ایمان بھی نہیں لائے، اور الٹا اس کو قتل کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ تو اذم بعث اشقاہا کہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا۔ وہ کون تھا بدبخت قوم کا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ وہ کیسا تھا یا کس طرح کے اس کے اطوار تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کونچیں کاٹنے کے لیے جرأت کی اور دلیری کی، زخمی کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ ایک بڑا جریر، شریر اور مضبوط شخص کا مالک تھا۔ تو جیسا کہ نام اس کا لیا جاتا ہے قدار بن سالف۔ قدار بن سالف یہ انبیاء کی تاریخ انبیاء میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو جو اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح تھا، اس وقت قوم کا ایک سردار ابو زمعہ، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اس طرح کا جریر اور اس قسم کا اسی صفات کا مالک شخص تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دیکھیے، قتل کرنے والا یا وہ شخص بدکار، کہتے ہیں بعض کہ وہ بدکار شخص تھا اور ایک اپنی معشوقہ کے اشارے پر اس نے یہ گھنونا کام سر انجام دیا، اللہ کے پیغمبر کی خلاف ورزی کی، تو پھر مشورہ کیا قوم سے، کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، کسی نے اس کو روکا نہیں۔ تو گویا آپ دیکھیے کہ قتل کرنے والا ایک تھا شخص، اور جب وہ قتل کیا اس نے مشورہ کیا، دوسری قوم اس میں شریک نہیں تھی، لیکن جب عذاب آیا اللہ کا تو پوری قوم مٹ گئی، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ تو گویا اللہ کی نافرمانی اور گناہ اس سے نہ روکنا، دوسرے کو باز نہ رکھنا، گویا کہ وہ بھی اس میں اسی طرح ہی ہے جیسا وہ کہ اس عمل کا مرتکب ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو روکا جائے اس تباہی سے جو کہ دوسروں کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، لیکن دوسرے لوگ تو اس سے کمپرومائز کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی ہم اسے کچھ نہیں کہتے، قالوا معذرتاً، چلیں جی کرتا ہے تو خود اس کی سزا پالے گا، ہمیں کیا۔ ہاں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں بھائی، وہ اکیلا نہیں، آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ کشتی میں بیٹھے سب لوگ ہیں اور وہ سوراخ کر رہا ہے اور کوئی بھی شخص اس کو روک نہیں رہا، تو جب سوراخ ہو جائے گا اور پانی کشتی میں بھر جائے گی تو جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں وہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ تو اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتُدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا ہوگا، ضرور تمہیں بہرحال اللہ کی زمین میں برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا لوگوں کو۔ یا پھر یہ ہے اگر یہ معاملہ نہیں تو عنقریب اللہ کا قہر اور غضب ٹوٹ پڑے گا تم سب لوگوں پر، اور جو لوگ اس عمل کا مرتکب نہیں بظاہر تو وہ بھی اس عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تم اس وقت جب اللہ کے عذاب کے آثار نظر آ جائیں یا شروع ہو جائیں، اس وقت تم کہ اوندے منہ گڑ گڑا کر گر کر بھی اللہ سے دعائیں مانگو گے، استغفار کرو گے تو اللہ فلا یستجاب لکم، تمہاری وہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو گویا اللہ کا غضب اور قہر ٹوٹنے سے پہلے تم اپنے آپ کو بھی بچا لو،
اور ان لوگوں کو بھی جو کہ اس کا باعث ہیں اور اس کا ذریعہ ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے ہر ایک فرد سے کہ اپنی ہمت، طاقت اور قوت کی بنا پر اذا رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بازو سے اس کو روکے، ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر بازو سے روکنے کی قوت طاقت نہیں، مصلحت کے خلاف ہے، تو پھر زبان سے اس کو کہہ دے کہ اللہ سے بچ جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور اس عمل سے باز آ جا۔ اگر زبان سے بھی نہیں، فإن لم یستطع فبقلبہ، تو اپنے دل میں ہی اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین یہ درجہ ہے۔ تو ناظرین، ایک آدمی تھا جس نے قتل کیا، لیکن ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے جو مچھلی پکڑتے تھے ہفتہ کے دن، ان میں سے ایک گروہ تھا جو مچھلی پکڑتا تھا، لیکن ایک گروہ تھا جو کہ پکڑتا نہیں تھا اور روکتا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو کہ روکتے بھی تھے اور پکڑتے بھی نہیں تھے۔ جو روکتے نہیں تھے اور پکڑتے بھی نہیں تھے ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا، لیکن جو روکتے تھے اور پکڑتے بھی نہیں تھے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم بھی کرتے اور گناہوں سے روکتے بھی تھے، تو وہ لوگ صرف بچ پڑے۔ تو اس لیے یہاں اللہ احکم الحاکمین نے ذکر کیا ہے اس عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، کہ چونکہ ان کا مسکن جو ہے وہ مکہ کے بالکل قریب ترین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ذکر فرمایا، تاکہ چونکہ اہل مکہ میں ان کے قصے کہانیاں بڑی معروف تھیں عام لوگوں کی زبان پر، اور وہ جانتے تھے ایسے ہوا، ایسے انہوں نے کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کو عذاب الہی نے پکڑ لیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ جیسا کہ ہم نے پہلے یہ آیت مبارکہ ذکر کی تھی، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، ہم نے جب ان آل فرعون نے ہمیں غضبناک کر دیا، ہمیں ناراض کر دیا، تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ کہ اللہ احکم الحاکمین رحیم و کریم پروردگار ہے کہ جس نے یہ اپنی قرآن، اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اپنے تئیں اس بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں بھی جیسا بھی عمل کروں گا تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کی غصے پر، ناراضگی پر حاوی ہے اور اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ آیات اور اس قسم کی اور اسی موضوع کی 20 اور آیات ہیں جس میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ ذکر کیا، اور علامہ موصوف اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر انسان کے جس اچھی طرح دل میں اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جیسا عمل ویسا ہی اس کا نتیجہ اور اس کا اجر ہوگا۔ ناظرین، اس پروگرام میں اب تک جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ذکر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔